اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ دعائے غنا ہے۔ جو بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے اولاد کو امیر بننا چاہتے ہیں، آج سے یہ دعائے غنا پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ جہاں دیکھو گے انشاءاللہ دولت نظر آئے گی۔ پیارے دوستو، آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقیناً یہ وظیفہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ جو بندہ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لے، اللہ پاک اس کی مدد فرماتا ہے، اور ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ اس کا سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک مجرب سورت کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو دولت چاہیے، چاہے جتنے بھی ہو، لاکھوں ہو یا کروڑوں، کیونکہ دینے والا اللہ پاک کی ذات ہے، اور اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ لاکھ ہو، کروڑ ہو یا پوری دنیا کے برابر دولت، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ پوری دنیا کی حیثیت رب کریم کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو محترم دوستو، رزق کی تنگی ہو، تنگ دستی ہو، غربت ہو، قرض نے زندگی کو ویران کر رکھا ہو، قرض اتنا چڑھا ہو کہ اب ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، یا آپ کے پاس نوکری نہیں، آپ بے روزگار ہے، یا روزگار ہے، نوکری ہے، لیکن ترقی نہیں ہو پا رہی، تو آج سے آپ یہ دعائے غنا پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے رب کریم آپ کو کی عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے اولاد کے متعلق کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کے یہ تمام تر مشکلات بھی ختم ہوں گے۔ یا آپ کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، تو اس وظیفے کے پڑھنے سے انشاءاللہ فرمان بردار بن جائے گی۔ الغرض دنیا کا کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، حاجتیں ہو، اس وظیفے کے پڑھنے سے رب کریم ختم فرما دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ یقینی کامل کے ساتھ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آپ پڑھ لے، اور یہ وظیفہ آپ نے ماہ رمضان میں ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اتنا سریع و تاثیر وظیفہ ہے کہ ماہ رمضان میں عید سے پہلے آپ کا ہر کام پورا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ 30ویں پارے کی ایک سورت الشمس کا وظیفہ ہے، جو کہ نہایت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے سورت الشمس کو کس طرح پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے؟ پیارے دوستو، یہ تسبیح آپ سحری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، افطاری کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ماہ رمضان میں جب آپ کو موقع ملے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو دو اوقات میں نے آپ دوستوں کو بتائے ہیں، یہ قبولیت کی گھڑی ہے، قبولیت کے اوقات ہے۔ یہ ایسے لمحے ہیں کہ جس میں آپ رب کریم سے جو مانگو گے اللہ عطا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، جب بھی آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہے تو آپ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ باوضو ہو کر آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب آپ وضو بنا کر اس تسبیح کو پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ درود پاک آپ جو پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ جب آپ استغفار پڑھو گے تو رب کریم آپ کی گناہوں کو مٹاتا رہے گا، آپ کے لیے ثواب لکھتا رہے گا، آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ استغفار کے بارے میں آتا ہے کہ رب کریم کا خود وعدہ ہے کہ رب کریم مال اولاد سب کچھ عطا کرے گا۔ میرے دوستو، تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورت الشمس کو پڑھنی ہے۔ یہ سورت آپ کو آخری 30ویں پارے میں ملے گا، والشمس وضحاہا اس کی شروعات ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے غنا پڑھنی ہے۔
دعائے غنا آپ نے 229 بار پڑھنی ہے، اور وہ کلمات کیا ہے؟ یا مغنی عزیز اللہ، یا مغنی عزیز اللہ۔ اللہ رب العزت کے بڑے پیارے نام ہے، جس کے پڑھنے کے بعد رب کریم آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو شہرت بھی دے گا، آپ کو ترقی بھی نصیب ہوگی، اور رب کریم آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ نے دوبارہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا لازمی مانگنی ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ اس وظیفے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کا تقدیر ایسا چمکے گا جو آپ کی سوچ میں بھی نہ ہوگا۔ پہاڑ جتنا قرض ہو انشاءاللہ ختم ہوگا۔ جس چیز کو آپ ہاتھ لگاؤ گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی منہ مانگے مرادیں پوری ہوگی، جو سوچو گے انشاءاللہ وہی ملتا جائے گا۔ الغرض اور خلاصہ یہ ہے کہ پوری دنیا انشاءاللہ رب کریم آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، لیکن یہ تب جب آپ کا یقین رب کریم پر کامل ہو، اور آپ کامل یقین کے ساتھ صدق کے دل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، تب انشاءاللہ یہ وظیفہ جل از جل اپنا اثر دکھائے گی۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آپ خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔